फोर्स बस एक पुश या पुल होती है, बस यही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको मुख्तलिफ किस्म के पुश और पुल समझाऊंगी जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आते हैं। तो आइए एक मिसाल से शुरू करते हैं। फर्ज करें आप अपने कमरे में एक कुर्सी को रस्सी से खींच रहे हैं किसी वजह से। चले सोचते हैं कि यहाँ कौन कौन सी मुख्तलिफ फोर्सेस हो सकती हैं। सबसे पहली है अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स असल में, जैसा कि नाम से जाहिर है, वो फोर्सेस हैं जो हम किसी चीज़ को पुश या पुल करके लगाते हैं। इस मिसाल में हम पुल कर रहे हैं यानी खींच रहे हैं अपनी तरफ, लेकिन बाज़ औक़ात आप चीज़ों को पुश यानी धक्का भी दे सकते हैं। ये सबसे आम फोर्स है। लेकिन इसके अलावा और कौन सी फोर्सेस हो सकती हैं? देखें, अगरचे आप रस्सी को पुल कर रहे हैं, लेकिन कुर्सी को कौन पुल कर रहा है? ये रस्सी है जो कुर्सी को पुल कर रही है, यानी अपने पास खींच रही है। और ये फोर्स जो रस्सी या डोरी लगाती है, इसे हम टेंशन फोर्स कहते हैं, जिसे हम Ft से जाहिर करेंगे। टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग फोर्स होती है और ये हमेशा रस्सी के साथ साथ ही लगती है। इसे टेंशन फोर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये फोर्स तब होती है जब रस्सी में टेंशन हो, यानी किसी किस्म का खिंचाव हो। जितनी ज्यादा रस्सी में टेंशन होगी यानी खिंचाव होगा, इतनी ही ज्यादा टेंशन फोर्स होगी। आप सोच सकते हैं कि अगर रस्सी ढीली हो तो यहाँ तकरीबन कोई टेंशन फोर्स नहीं होगी। अच्छा, और क्या हो सकता है? फिर है ग्रेविटेशनल फोर्स। हम सब जानते हैं कि ज़मीन हमें ग्रेविटी के जरिए नीचे की तरफ खींच रही है। तमाम अजसाम एक दूसरे को पुल कर रहे हैं, जैसे आप, मैं और ये कुर्सी सब एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। लेकिन ज़मीन की ग्रेविटी सबसे ज़्यादा अहम है, इसीलिए ज़मीन की ग्रेविटी हमेशा पुलिंग फोर्स होगी और इसी फोर्स को हम अक्सर वेट कहते हैं। अब हम पूछ सकते हैं कि फिर कुर्सी ग्रेविटी की वजह से सीधी नीचे क्यों नहीं गिर रही? इसलिए कि फर्श से गिरने नहीं देता। फर्श कुर्सी को ऊपर की तरफ पुश करता है और ये फोर्स जिससे फर्श कुर्सी को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, इसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। लेकिन इसे नॉर्मल क्यों कहते हैं? दरअसल ये आम वाला नॉर्मल नहीं है। फिजिक्स या मैथ में नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर को जाहिर करता है। और आप देख सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि ये फोर्स सतह के परपेंडिकुलर लगती है। चलें, मैं एक और मिसाल ले लेती हूँ। अगर आप फर्ज करें दीवार को पुश करें, तो दीवार भी वापस पुश करेगी और वो भी नॉर्मल फोर्स होगी। और आप फिर देख सकते हैं कि ये फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो हाँ, हम इसे परपेंडिकुलर फोर्स भी कह सकते थे, लेकिन हमें इसे नॉर्मल फोर्स कहना ज़्यादा पसंद है। नॉर्मल का मतलब है परपेंडिकुलर, और जाहिर है नॉर्मल फोर्सेस इसी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी जहां दोनों मिल रहे हैं, वहां पर लग रही हैं। लेकिन बोर्ड को साफ रखने के लिए मैं इसे यहां जाहिर कर रही हूं। लेकिन जो बात अहम है वो ये है कि ये सतह से ऊपर की तरफ पुश है। अगर आपने फर्नीचर को पुश या पुल किया है तो आप जानते होंगे कि उन्हें हिलाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसा क्यों है? फिर आपको शायद पता हो, फ्रिक्शन को समझने के लिए गहराई में पर कॉन्टैक्ट पॉइंट्स, यानी इन पॉइंट्स को देखते हैं जहां दोनों ताल्लुक में हैं। अब चाहे ये चीज़ें हमवार नजर आएं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये हमवार नहीं होती। यहाँ पहाड़ियाँ और वादियाँ होती हैं। और अब जब ये कुर्सी का पाया फर्श पर से गुजरने की कोशिश करता है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ रेसिस्टेंस होगी, रुकावट होगी। इन पहाड़ियों और वादियों की वजह से, यानी नाहमवारी की वजह से रुकावट होगी। यही फ्रिक्शनल फोर्स है। तो अगर कुर्सी इस तरफ हरकत करने की कोशिश करे तो फ्रिक्शन, यानी इस हरकत के लिए रुकावट, इसी सिमत में होगी। तो ये एक और फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स। ये हमेशा पुश होगी और इसका रुख हमेशा स्लाइडिंग मोशन, यानी हरकत की सिमत के उलट होगा। इस सूरत में कुर्सी बाएं तरफ हरकत करने की कोशिश करती है तो फ्रिक्शन इसे दाएं तरफ पुश करेगी। मज़ीद फोर्सेस को जानने के लिए आएं कुछ और मिसालें देखते हैं। क्या आप अभी वीडियो पॉज करके सोच सकते हैं कि आप कौन कौन सी मुख्तलिफ किस्म की फोर्सेस के बारे में सोच सकते हैं?
ٹھیک ہے، آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی فورس تو ظاہر ہے گریوٹی ہے۔ گریوٹی ہر چیز کو اس کا اپنا وزن دیتی ہے۔ اب آئیں راکٹ کی طرف اور خود سے سوال کریں، راکٹ اوپر کیسے جاتا ہے؟ یہ نیچے گیسز کو پش کرتا ہے اور اسی عمل میں ایک فورس بنتی ہے جسے تھرسٹ کہتے ہیں۔ تھرسٹ وہ فورس ہے جو اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ کسی چیز کو مخالف سمت میں پش کریں۔ تو راکٹ گیسز کو نیچے پش کرتا ہے، اس سے اوپر کی طرف تھرسٹ بنتی ہے۔ سب مرین بھی یہی عمل کرتی ہے۔ گیسز کی بجائے سب مرین پانی کو پیچھے کی طرف پش کرتی ہے اور اس سے آگے کی طرف تھرسٹ بنتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ ہوائی جہاز کے ساتھ بھی ہے۔ ہوائی جہاز کے انجنز ہوا کو پیچھے کی طرف پش کرتے ہیں اور اس سے آگے کی طرف تھرسٹ بنتی ہے۔ اور کیا؟ دیکھیں کہ یہ سب چیزیں فلوئڈ کے اندر منتقل ہو رہی ہیں۔ ہوا یا پانی یا عام طور پر کوئی بھی لیکوڈ، یہ سب فلوئڈز ہیں۔ اور جب چیزیں فلوئڈز کے اندر حرکت کرتی ہیں تو فلوئڈ کے ایٹم اور مالیکیولز انہیں مخالف سمت میں ٹکرائیں گے، جیسے راکٹ اوپر جاتا ہے۔ ہوا کے مالیکیولز جا کر انہیں نیچے ٹکرائیں گے۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے، پانی کے مالیکیولز جا کر انہیں پیچھے ٹکرائیں گے اور اس سے ایک پیچھے کی طرف فورس بنتی ہے جسے ہم ڈریگ کہتے ہیں۔ ڈریگ فورس وہ پش ہے جو فلوئڈ کے مالیکیولز، ایٹم یا ذرات کے ٹکرانے سے بنتی ہے۔ یہ ہمیشہ موشن یعنی حرکت کے مخالف سمت میں ہوگی۔ تو ایک لحاظ سے یہ فورسز فرکشن جیسی ہیں کیونکہ دونوں حرکت کو اپوز کرتی ہیں، یعنی اس سے الٹ کرتی ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ بالکل مختلف فورسز ہیں۔ اور ہوا میں ڈریگ فورسز کو اکثر ایئر ریزسٹنس بھی کہا جاتا ہے۔ مجھے پتا ہے میں اس وقت صرف نام لے رہی ہوں، لیکن ایئر ریزسٹنس بس یہ کہنا ہے کہ ایئر ریزسٹنس اور ڈریگ فورس ایک ہی چیز ہیں۔ ڈریگ ایک عام لفظ ہے، لیکن جب ڈریگ ہوا میں ہو تو اسے اکثر ایئر ریزسٹنس بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب کچھ اور فورسز دیکھتے ہیں اور اس کے لیے آئیں پوچھتے ہیں۔ تو اب ہم خود سے پوچھتے ہیں کہ سب مرین کو پانی میں تیرتا ہوا کیا رکھتا ہے؟ یعنی ایسا کیا ہے جو گریوٹی جیسی فورس کی مخالفت کرتا ہے؟ اس کا اپنا وزن کون سی فورس بیلنس کرتی ہے؟ دیکھا جائے تو جب آپ کسی چیز کو فلوئڈ میں ڈبوتی ہیں، چاہے وہ لیکوڈ ہو یا ہوا، تو فلوئڈ ہمیشہ ایک اوپر کی طرف پش پیدا کرتا ہے۔ یا اگر میں اور واضح کہوں تو یہ پش گریوٹی کے خلاف ہوتی ہے۔ اس پش کو بوئنٹ فورس کہتے ہیں۔ بوئنٹ یا بوئنسی کا مطلب ہی تیرنا ہے، تو یہ وہ فورس ہے جو چیزوں کو تیراتا ہے۔ لیکن فلوئڈز ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس کو یوں سوچیں، اگر یہاں سب مرین نہ ہوتی تو یہاں سب مرین کی شکل کا ایک سوراخ ہوتا اور فوراً پانی اس سوراخ میں بھرنے کی کوشش کرتا ہے نا؟ لیکن ظاہر ہے یہاں کوئی سوراخ نہیں ہے، یہاں سب مرین ہے تو پانی اندر نہیں جا سکتا۔ اس کے بجائے پانی ہر طرف سے سب مرین کو پش کرے گا۔ اب اگر آپ غور سے ان سب پشز کو جمع کریں تو یہ سب مل کر اوپر کی طرف ایک فورس بنائیں گی۔ یہی وہ فورس ہے جسے بوئنٹ فورس کہتے ہیں۔ مختصراً، جب بھی آپ کسی چیز کو کسی بھی فلوئڈ میں ڈالیں، ہمیشہ ایک اوپر کی طرف پش یا گریوٹی کے خلاف پش ہوگی جسے بوئنٹ فورس کہتے ہیں۔ اور اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا یہی بات ہوا میں بھی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل، راکٹ، ہوائی جہاز یا کسی بھی چیز پر جو ہوا میں ہے، بوئنٹ فورسز لگتی ہیں کیونکہ ہوا بھی ایک فلوئڈ ہے۔ لیکن ہوا میں بوئنٹ فورس عام طور پر بہت چھوٹی ہوتی ہے، اور اس لیے جب راکٹ یا ہوائی جہاز کی بات ہو تو باقی فورسز اتنی بڑی ہوتی ہیں کہ آپ بوئنٹ فورسز کو مکمل طور پر نظر انداز کر سکتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھار یہ فورسز اہم بھی ہو سکتی ہیں۔ ذرا ہیلیم کے غباروں کے بارے میں سوچیں۔ ہیلیم کے غبارے اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ انہیں ہوا کی بوئنٹ فورس اوپر لے جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ اوپر جاتے ہیں۔ آخر میں ہم خود سے پوچھ سکتے ہیں، تو ہوائی جہاز کو اوپر کیا لے جاتا ہے؟ یہ بوئنٹ فورس نہیں ہے کیونکہ یہاں یہ کافی بڑی نہیں ہے، بلکہ ایک اور فورس بنتی ہے جسے ہم لفٹ کہتے ہیں۔ اسے لفٹ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہوائی جہاز کو واقعی اوپر اٹھاتی ہے۔
یہ فورس کہاں سے آتی ہے؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ پر سے آتی ہے، لیکن اصل میں ہوتا کیا ہے؟ اچھا، پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تھوڑا سا پیچیدہ ہے۔ یہ ایروڈائنامکس ہے، لیکن مختصراً پر اس طرح خاص بنائے گئے ہیں کہ جب بھی ہوا ان کے اوپر سے گزرے تو ایک فورس پیدا ہوتی ہے۔ اب اس کی بناوٹ پر منحصر کرتا ہے کہ فورس اوپر ہوگی یا نیچے۔ ظاہر ہے ہم ایسے بناتے ہیں کہ فورس ہمیشہ اوپر کی طرف ہو، اور جیسا کہ میں نے کہا، ہمیں اس بات کی زیادہ فکر نہیں کہ یہ کیوں اور کیسے ہوتا ہے، زیادہ تر یہ پر کی بناوٹ پر منحصر ہے۔ لیکن جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اس لفٹ فورس کی طاقت اس بات پر انحصار کرتی ہے کہ ہوا کتنی تیزی سے اس کے اوپر سے گزرتی ہے۔ جتنی تیز ہوا گزرے گی اتنی ہی بڑی لفٹ فورس ہوگی، اور یہی وجہ ہے کہ جہازوں کو بہت زیادہ رفتار برقرار رکھنی پڑتی ہے، کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ ہوا بہت تیزی سے گزرے تاکہ کافی زیادہ لفٹ پیدا ہو سکے، اور اسی لیے آپ کے پاس بڑے بڑے رن وے ہوتے ہیں تاکہ جہازوں کو اتنا وقت مل سکے کہ وہ کم از کم ٹیک آف کی رفتار تک ایکسیلریٹ کر سکیں۔ اور بس اتنا ہی۔ واہ، ذرا دیکھیں تو ہماری روزمرہ زندگی میں کتنی مختلف قسم کے پش اور پل ہوتے ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، اور اس لیے یہ سب کچھ دیکھ کر آسانی سے پریشان ہو سکتے ہیں، لیکن پریشان نہ ہوں۔ جیسے جیسے آپ زیادہ پریکٹس کریں گے آپ کو عادت ہو جائے گی۔ لیکن اگر جلدی سے خلاصہ کروں تو ہمارے پاس اپلائیڈ فورس ہے جو پش یا پل ہو سکتی ہے۔ یہ عام طور پر وہ فورسز ہوتی ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں لگاتے ہیں۔ ٹینشن فورس یعنی کھچاؤ ہمیشہ پولنگ فورس ہوگی، اور یہ عام طور پر تار اور رسی میں ہوتی ہے۔ آپ کے پاس گریوٹی ہے جو ہمیشہ آپ کا ویٹ نیچے کی طرف دیتی ہے، اور نارمل فورس ہے جو ہمیشہ سرفیس یعنی سطح کے پرپینڈیکولر فورس ہوگی، یہ ہمیشہ پش ہوگی۔ فرکشن اور ڈریگ فورسز موشن یعنی حرکت کو اپوز یعنی اس کی مخالفت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ تھرسٹ پیدا کرنے کے لیے چیزوں کو الٹی سمت میں پش کیا جاتا ہے۔ بوئنٹ فورسز ایک اوپر کی طرف پش ہے، یعنی گریوٹی کے خلاف پش جب چیزیں فلوئڈ میں ڈوبی ہوں، اور لفٹ فورس تب بنتی ہے جب آپ کے پاس ایروڈائنامکلی ڈیزائن کیے گئے پر ہوں، اور یہ فورسز بناوٹ پر منحصر ہوتی ہیں اور ظاہر ہے لیکن سب سے زیادہ اس رفتار پر منحصر ہوتی ہیں جس سے ہوا اس کے اوپر سے گزرتی ہے۔ لیکن جو بات واقعی میرے لیے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ چاہے ہمارے پاس کتنی بھی مختلف قسم کی فورسز ہوں، انہیں ماڈل کرنے کا طریقہ، انہیں دیکھنے کا طریقہ، یونٹس وغیرہ سب ایک جیسے ہیں۔ کیا یہ خوبصورت اور مکمل نہیں ہے؟ اس بارے میں مزید جاننے کے لیے ساتھ رہیں۔